مولویوں کو کیا پتا؟ میں کہ پتا تینوں کچھ نہیں ہے، تو دین تو دور ہے جاہل، تو نے دین نہیں پڑھا۔ الحمدللہ ہم دین کے وارث ہیں، ہم نے دین پڑھا ہے۔ ڈاکٹر نے ڈاکٹری پڑھی ہے، انجینئر نے انجینئرنگ پڑھی ہے، اگر کسی نے انگلش پڑھی ہے، کسی نے بایو پڑھی ہے، وہ بایو میں ہوگا ماہر، کوئی کیمسٹری میں ماہر ہوگا، کوئی انجینئرنگ میں ماہر ہوگا، کوئی ڈاکٹری میں ماہر ہوگا، کوئی زمینداری میں کاشتکاری میں ماہر ہوگا۔ ہم الحمدللہ دین میں ماہر ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہماری بات نہیں سنتا تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے کسی کی بات سننے کی بھی، اور اس طرح دین بیان کرنے۔ یہ منبر کسی کے باپ کا نہیں ہے، یہ منبر رسول اللہ کا ہے۔ جس مسجد کے منبر پر بیٹھ کر، بس نہیں میں بات کر رہا ہوں، مجھے بات کرنے دے، ٹائم مختصر ہے۔ جس مسجد کے منبر پر بیٹھ کر مولوی کو یہ کہا جائے کہ مولوی صاحب کمیٹی کے مطابق دین بیان کریں، وہ مسجد کمیٹی کی ہو سکتی ہے، اللہ رسول کی نہیں ہو سکتی۔ جس مسجد پر بیٹھے منبر پر مولوی کو کہا جائے کہ صدر کے مطابق ایم این اے، وڈیرے، سردار، عیاش، بدماش، کسی اور چودھری، نمبردار، چیئرمین، 2 نمبر مولوی، پیر، 2 نمبر سید کے مطابق دین بیان کرو، وہ مسجد ان کی تو ہو سکتی ہے، اللہ رسول کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رسول کی مسجد وہ ہے، منبر رسول اللہ کا وہ ہے جس منبر پر بیٹھ کر یہ بات کی جائے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ بات وہی کی جائے رسول اللہ نے بتائی۔ حضور نے فرمایا میری امت کے علماء حکمرانوں سے پیسے لے کر دین نہیں بیچیں گے، نہیں بیچیں گے، نہیں بیچیں گے۔ 3 بار حضور نے فرمایا لا لا لا، یہ دین نہیں بیچیں گے، نہیں بیچیں گے، نہیں بیچیں گے۔ جو بیچ رہے ہیں وہ علماء نہیں ہیں، حدیث کے مطابق، حدیث کے مطابق جو بیچ رہے ہیں، حضور نے فرمایا میری امت کے علماء نہیں بیچیں گے، جو بیچ رہے ہیں وہ حضور کی امت کے علماء نہیں ہو سکتے۔ سچی حضور نے جو فرمایا بھی میری امت کے علماء دین نہیں بیچیں گے، جو بیچ رہے ہیں وہ ہوئے، وہ کیسے ہو سکتے؟ امام حسین نے تو کربلا میں علی اصغر دے کر دین نہیں بیچا، تو چائے کی پیالی پر دین بیچ کر کہتے میں حسینی ہوں۔ امام حسین نے تو کربلا کے اندر شہزادے دے کر، ابو بکر بن علی دے کر، عثمان بن علی دے کر، عمر بن علی دے کر، وہ دین کے لیے پیچھے نہیں ہٹے، دین کے ساتھ سودا نہیں کیا، دین بیچا نہیں، استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ تو چند ہزار کی خاطر ایمان بیچ کر کہتے میں حسینی ہوں۔ امام حسین نے تو حضرت قاسم کا، حضرت عباس علمدار کا خون اپنے ہاتھوں پہ، آپ کا جسم اٹھایا ہاتھوں پہ، شہزادوں کا جسم اٹھایا اپنے ہاتھوں پہ، پیچھے نہیں ہٹے، شہزادوں کے خون کو دیکھ کر پیچھے نہیں ہٹے، اپنا بھی سر دے دیا لیکن دین کا سودا نہیں کیا۔ آج ہم ہر چیز پسے پشت ڈال کر، قرآن کو پسے پشت ڈال کر، دین کو پسے پشت ڈال کر، اسلام کو پسے پشت ڈال کر حسینیت کے دعوے کرتے ہیں۔ کس چیز کے حسینی ہوئے؟ اگر دین پر پہرا نہیں دے سکتے، حسین ہوتے مرزائیوں کے بڑے بڑے عہدے ہوتے پاکستان میں، حسین ہوتے مرزائی پاکستان کے اندر گند خانے بناتے، مینار بناتے، گنبد بناتے، حسین کے ہوتے ہوئے۔ اگر ان کے ہوتے ہوئے نہ بنتے تو آج کیوں بن رہے ہیں؟ کہاں ہے حسینی؟ جب پاکستان بنا کلمے کے نام پر ہے، کسی مرزائی کے لیے نہیں بنا، کسی ٹٹو کے لیے نہیں بنا، یہ پاکستان صرف رسول اللہ کے نام پر بنا ہے۔ جو قائد اعظم نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کی بنیاد پر بنا تھا، کسی مرزائی کے لیے نہیں۔ یا علی یا علی زندہ باد، مردہ باد، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ یہاں بیٹھ کر یزیدیت مرد آباد، یزید پہ لعنت بے شمار کہنا بڑا آسان ہے، مرے ہوئے یزید کو للکارنا بڑا آسان ہے۔ وہ قبر سے اٹھ کر تو نہیں آئے گا، ابھی مولوی تم میرے خلاف آ سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں؟
بڑا آسان ہے یزید پہ لانا تسی کہنا بے شمار آسان ہے. اصل حسینیت یہ ہے کہ وقت کے یزیدوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جائیں. وہاں تو ایک یزید تھا, وہاں تو ایک یزید تھا. آج ہر گلی میں یزید ہیں, آج ہر شہر میں کئی یزید ہیں. خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا, لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کر تو دیکھ. آپ بات کریں, ہر بندہ آپ کے سامنے یزیدی کردار والا بن جائے. وہ کردار کا نام ہی یزید ہے نا. بتائیں نا امام حسین جو یزید کے مقابلے میں آئے کہ یزید حافظ نہیں تھا, جمعے کے خطبے نہیں دیتا تھا, مسجد کی امامت نہیں کراتا تھا, پگڑی نہیں پہنتا تھا, داڑھی نہیں تھی, پھر حسین کیوں ہے؟ فاسق تھا, فاجر تھا, زانی تھا, شرابی تھا, مسجد کی بے حرمتی کرتا تھا, دین کو اپنے مطابق چلاتا تھا. حسین کو کہا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, فرمایا سر داد نہ داد, دست در دست یزید, حقا کے بنا الہ الہ است حسین. فرمایا سر دے سکتے ہیں, دین دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے. وہاں حسین نے حافظ قرآن کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. یہاں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف ایک لفظ پڑھنے والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑے ہیں. وہاں حسین نے جمعے کے خطبے پڑھانے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. یہاں ہم ختم نبوت کے غداروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑے ہیں. وہاں حسین نے زانی اور شرابی اور کبابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. ہم تو یہاں زانی اور شرابیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے ہی کھڑے ہیں. وہاں حسین نے نمازیں پڑھانے والوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. آج ہم یہاں پر جن کو قل هو اللہ بھی نہ آئے, بسم اللہ بھی نہ پڑھنی آئے, زرداری صاحب نے بسم اللہ پڑھی, کہتا بسم اللہ الرحیم, اس کو خاتم النبیین نہیں پڑھنا آیا, امت مسلمہ کے لیڈر کو جو ایاک نعبد. یار ایک سوال ہے بحیثیت مسلمان میرا ویسے, یار جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے وہ عاشق رسول ہے, جو عالم دین, جو حافظ قرآن مسجد کے مصلی پر کھڑا ہو کر پوری تراویح سنائے وہ دہشت گرد ہے, جو اسلام کی سر بلندی کی بات کرے وہ دہشت گرد ہے. کون سی آپ نے انگریز سے یہ تعریفیں لے کر مسلمانوں کے خلاف, قرآن والوں کے خلاف, دینداروں کے خلاف کرتے ہو آپ؟ کس راستے پر ہم کھڑے ہو گئے؟ محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا, جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا. تیرے حسن خلق کی اکرمت میری زندگی میں نہ آ سکی, ہم اسی میں خوش رہے کہ شہر کے در و بام کو سجا دیا. ہم تیری جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے, تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. حضور کے دشمنوں نے یہاں جال بچھا دیے. کیا ظلم کا نظام چل رہا ہے, کوئی آواز اٹھانے کے لیے, کسی کو بات کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ جج نے اسلام آباد کے اندر ایک بچی پر ظلم کیا, وہ بچی بیچاری 6 مہینے مار کھاتی رہی, اس کو خون و خون, جب اس کے جسم کے اوپر خون کی وجہ سے کیڑے پڑنے لگے پھر ہاسپٹل داخل کیا, آج وہ بچی بیچاری فوت ہو گئی. لیکن چیف جسٹس کا حکم آیا ہے کہ اس جج کو ہاتھ نہیں لگانا. کیوں؟ جو ہماری کرسی عدالت پہ بیٹھا ہے اس کو پولیس اس کے گھر نہ جائے. کیوں؟ جو وہ طاقتور ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو گئے, فرمایا آج اگر عمر ٹیڑھا ہو جائے, دین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑے تو کیا ہوگا؟ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے جو بیٹھے ہیں لوگ اس رعایا کے اندر کوئی دم خم ہے, حکمرانوں کے ساتھ ٹکر لیں گے. دیکھ رہے تھے نا, تعلیم امت کے لیے تھا, یہ ہمارے لیے تھا نا. سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا کوئی ہے, اگر عمر ٹیڑھا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایک عام دیہاتی آخری صف میں سے کھڑے ہو گئے, انہوں نے یوں تلوار باہر نکالی, فرمایا عمر ٹیڑھا ہوا اسے سیدھا کر دیں گے. اور کیسے چلے؟